بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تخصص في الفقه والافتاء والتحقیق کے متعلق ہمارے اسباق چل رہے. آج اس کا سبق درس نمبر 5 میں عرف کے متعلق کچھ پڑھیں گے. اس عرف کے متعلق جو ہے عقود رسم المفتی میں اور دیگر جو کیا ہے رسم المفتی قواعد الفقہ کے متعلق کتابیں ہیں، یہ جو بڑی عربی فتاوی ہیں، ان سب میں جو ہے تفصیل سے بات کی گئی ہے. مختصراً ہم جو ہے اس پر آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے. عرف جس سے عام طور پر ہم جانتے ہیں، لوگ کہتے کہ عربوں کا عرف ہے، ہمارے عرف میں تو یہ چیز کہی جاتی ہیں اور ان کے عرف میں تو یہ چیز کہی جاتی ہیں. ان کے عرف کا اور رواج کا رسم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لباس اس طرح سے پہنتے ہیں، ہم اس طرح سے پہنتے ہیں. عام معنوں میں عرف، رسم، رواج وغیرہ طریقے جو ہے ایک جیسے سمجھے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے بھی ہیں اور معنی بھی لیتے ہیں. اور عرف جو ہے کسی خاص علاقے کا بھی خاص عرف ہو سکتا ہے. ایک ہی زبان کے لوگوں میں، ایک ہی رسم رواج کے لوگوں میں عرف ہو سکتا ہے. جس سے خاص قبیلہ ہو، ان کو کوئی عرف ہو سکتا ہے. اس طرح سے آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے کہ ایک تو میرا اصل نام ہے، ایک میرا عرفی نام ہے. عرف میں یعنی لوگ جو ہے مجھے عام جو نام دے چکے ہیں نا، وہ دوسرا نام ہے، جس سے آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا. شناختی کارڈ بھی جب لوگ بناتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کے ڈبل نام ہوتے ہیں. ایک تو اصلی والا نام ہوتا ہے، صحیح نام جو ان کے والدین نے رکھا ہوتا ہے، اور ایک وہ والا نام ہوتا ہے جس کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عرف یا عرفی نام. تو وہ جو ہے نا، لوگ جو اس کو کہتے ہیں، محلے والے، گاؤں والے، علاقے والے، دوست احباب، اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ عرفی نام یا عرف کہتے ہیں. تو اس سے آپ کو اتنا اندازہ لگا ہوگا نا کہ عرف و ارد گرد جو لوگ جو کچھ کر رہے، کہہ رہے، یا جو ان کا انداز زندگی ہو، اس کے مطابق جو خاص اصطلاحات یا خاص نام ٹھہر جائے کسی کام کے لیے، فعل کے لیے یا کسی بات کے لیے، اس کو بھی ہم کہتے کہ یہ ہمارا عرف ہے. یہاں پر جو عرف ہے محترم حضرات، یہ جو ہے ایک شرعی فقہی اصطلاح ہے. عرف جس چیز کو انسان جان لے، ایک خاص نام سے، ایک خاص لفظ کے ساتھ، ایک خاص طریقے کے ساتھ، یا کسی طریقے کو یا عادت کو ایک خاص ویلیو دے، ایک خاص درجہ دے، یا اس لفظ سے یا اس بات سے کسی کام کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ سا ہو جائے کہ بس اگر ایسا کہا گیا نا تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا، اگر ایسا ہوا نا تو ہمارے ہاتھ پھر اس کا یہی نتیجہ ہوگا اور یہی حکم ہوگا. تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں. اور یہ جو عرف ہے نا محترم حضرات، ہر زمانے میں رہا ہے. عرف کا لفظ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. عرف یعرف اس کا مادہ ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ یہی متعارف ہے، متعارف، ہمارے ہاں یہی متعارف ہے، یہی متعامل ہے، اسی پر ہمارا تعامل ہو، کیا ہے؟ تعارف ہے. تو عرف بھی اسی کی قریب معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو محترم حضرات، عرف جو ہے نا شریعت میں اس کا اعتبار ہے. جیسے کہ شریعت میں احکام ہیں، بہت سارے احکام ہیں. کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو
قیاس سے، استنباط سے، اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں، جو کہ چوتھی دلیل شریعت کی قیاس، اجتہاد، استدلال، استنباط، اور دوسری دلیل جو ہے بنیاد وہ کیا ہے؟ اجماع ہے، پھر اس سے آگے جو ہے حدیث ہے، پھر کتاب اللہ ہے۔ کچھ ایسے احکام محترم حضرت جو قیاس کی دائرے میں داخل ہے، وہ جو ہے علماء حضرات نے کیا کر دیے ہیں؟ سب قیاس میں داخل کر دیے ہیں۔ اور یہ جو عرف ہے اس کے لیے تو حدیث بھی ہے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس امر کو، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے، صحیح سمجھے، درست سمجھے، تو اللہ کے ہاں بھی صحیح، درست اور حسن، بہتر سمجھا جائے گا۔ یا پر ما رآہ المسلمون میں جو الف لام ہے محترم حضرات، جمع کا صیغہ ہے۔ الف لام استغرا کی والا معنی بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جس امر کو تمام مسلمان سمجھے، جیسے کہ کچھ مشہور چیزیں ہیں، متواتر منقول چیزیں ہیں کہ وہ تو سب مسلمانوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے آپ اس سے جن سے مسلمان بھی لے سکتے کہ جو بھی مسلمان ہو، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے؟ اکثریت ہے اور صحیح مسلمان مراد ہے، یعنی فاسق آدمی یا مستور الحال آدمی یا بے اعتبار آدمی، ایسے لوگ مراد نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر مسلمون سے اچھے مسلمان، علماء، نیک لوگ مراد ہے کہ جب وہ کسی امر کو صحیح سمجھے، ان کے پاس علم بھی ہو، سمجھ بوجھ بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ سب علماء ہو۔ ظاہر ہے کہ علماء کے ساتھ ہر زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ساتھ ہی رہے ہیں، مل جل کر رہے ہیں کہ جو علماء کے ساتھ کسی بھی معاملے میں تائید کرتے رہے ہیں، تو مسلمان بھی کیا ہے؟ اس میں داخل ہے۔ لیکن عموماً جو مسلمون ہیں نا، اس سے علماء حضرات مراد ہے۔ علماء نے جس امر کو صحیح سمجھا ہو، علتوں کو دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر، زمانے کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر کہ اس کے مطابق تو یہ ہونا چاہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ امر حسن کہیں گے۔ اب اس کی مثال سمجھ لیں۔ مثلا متقدمین کے دور میں یہ فتویٰ تھا اور علماء حضرات نے اس کا یہ فیصلہ دیا تھا کہ اجرت اعلی تعلیم القرآن یا اعلی تدریس القرآن و تدریس الاشیاء الاخرى، اس طرح دیگر جو تدریسات ہیں، علوم ہیں، الاجر علی الامامہ، الاجر علی الرقیہ والتعویذ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور خود ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول تھا۔ اور اس وقت جو ہے نظام حکومت اور جو حکومتی تھی نا، وہ اسلامی امور کے، اوقاف کے تھی، ذمہ دار تھی، اور اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ جو کچھ لگتا تھا نا وہی لگاتی تھی، جو اسلامی حکومتیں ہوتی تھی، جو کچھ بھی لگتا، جو کچھ بھی حاجت ہوتی نا، تو انہی کے خزانے سے ہوا کرتا تھا۔ الشؤون الاسلامیہ جتنے بھی کام تھے نا، تو وہ سب کون سنبھالتی تھی؟ اسلامی حکومتیں سنبھالتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے زمانہ بعد گزرتے گزرتے ایسا وقت بھی آیا کہ اسلامی حکومتیں اسی طرح نہیں رہی، اسلامی چیزوں سے
بیزار ہوتی گئی۔ ہاں وہ چیزیں اوقاف یا وہ مساجد مدارس چلاتی تھی جو ان کے تابع ہوا کرتی تھی، حق بات نہ کرتی ہے کسی معاملے میں، جب وہ ممانعت نہ کرتی یا مداخلت نہ کرتی تو ان کا خیال رکھتی تھی، لیکن جو آزاد اور بے فکر ہو کر حق بات کرتی تو ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح سے ظاہر ہے کہ علماء کرام یا جو بھی اہل علم تھے کسی بھی لیول کے، تو ان کا جو کیا تھا روزگار تو وہ بہت متاثر ہو گیا نا اس سے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کو روزگار میں مشاکل ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے ہر چیز پر اثر پڑتا ہے اس کا، تو پھر صاحبین حضرات نے کیا کر دیا، فتویٰ دی دیا الاجرہ علی الامام، امامت پر اجرت لینا، تعلیم قرآن پر اجرت لینا، اس طرح سے دیگر تدریسات سب جائز ہے، اور عرف کو دے کر، زمانے کو دے کر، حالات کو دے کر، ضرورتوں کو دے کر، کہ اگر اس کے جواز کا حکم نہ دیا جائے، فتویٰ نہ دیا جائے، اس کو جائز نہ قرار دیا جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے جو کیا ہے منافع ہیں، دینی کام ہے، وہ سب رک جائیں گے اور بہت برا اثر اس پر پڑ جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے جو کیا ہے علوم اسلامیہ ہے وہ تو مان پڑ جائیں گے، اس کی جو روشنی ہے بالکل دھیمی ہو جائے گی۔ تو اس امر کو دیکھتے ہوئے متاخرین حضرات نے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ تو دیکھیے عرف کی وجہ سے کیا ہوا، بعد میں حکم کے اندر تبدیلی آ گئی۔